السلام علیکم میرے معزز سامعین، قرآن فہمی یا تفسیر قرآن کے سلسلے میں تیسرا درجہ اقوال صحابہ کا ہے۔ جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر کسی آیت کی تفسیر قرآن اور سنت دونوں میں نہ ملے تو پھر اقوال صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے گا، کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کی نسبت قرآن کی تفسیر کو سب سے زیادہ جانتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے ان قرائن اور حالات کا مشاہدہ کیا جو انہی کے ساتھ مخصوص تھے، اور وہ فہم و بصیرت، علم صحیح اور عمل صالح کی نعمتوں سے بھرپور تھے، خصوصاً وہ جن کا علماء اور کبار صحابہ اکرام میں شمار ہوتا ہے، مثلا ائمہ اربعہ یعنی خلفائے راشدین و دیگر ائمہ مہتدین و مہدیین، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کتاب اللہ میں نازل ہونے والی ہر آیت کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ اگر مجھے یہ علم ہو کہ کوئی شخص کتاب اللہ کا مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں ضرور حاضری دوں گا، خواہ وہ اس قدر دور ہو کہ سواریوں پر سوار ہو کر اس کے پاس پہنچنا پڑے۔ انہی مفسر صحابہ اکرام میں سے ایک امت کے بڑے عالم اور بحر علم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کی دعا کی برکت سے ترجمان قرآن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ انہیں دین میں فقاہت عطا فرما اور قرآن مجید کی تفسیر کا علم سکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کے بہت اچھے ترجمان ہیں۔ اس بات میں کچھ شک نہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے میں بڑے ماہر تھے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی کچھ کم نہ تھے۔ صحیح قول کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا 32 ہجری میں انتقال ہوا، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بعد 36 سال تک زندہ رہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد انہوں نے کیا کیا علوم سیکھے ہوں گے۔ اعمش نے ابو وائل سے روایت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج مقرر کیا۔ آپ نے حج کا خطبہ دیا اور اپنے خطبے میں سورہ بقرہ اور ایک روایت کے مطابق سورہ نور کی تلاوت کی، اور اس کی اس قدر شاندار تفسیر بیان فرمائی کہ اگر اسے رومی، ترکی اور دلمی لوگ سن لیتے تو مشرف با اسلام ہو جاتے۔ باقی کے اصول انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بیان کیے جائیں گے۔ معزز سامعین، میرے یوٹیوب چینل داڑھی والا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء۔